السلام علیکم میرے عزیز اقارب، آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ افتخار احمد عثمانی صاحب یورپ کے ٹور سے واپس تشریف لے آئے ہیں، اور میری خوش نصیبی ہے کہ مجھ سمیت کچھ اور ساتھیوں کو انہوں نے پاکستان آمد کے بعد آج کھانے پہ مدعو کیا ہے۔ ابھی ہم راستے میں ہیں اور ملتان روڈ پہ افتخار صاحب کا کوئی فیوریٹ ہوٹل ہے، وہاں ہم جا رہے ہیں اور کچھ ہی دور میں انشاءاللہ ان سے وہیں پہ ملاقات ہوگی۔ رات کو نہ پہاڑوں پہ میرے یار دوست منع کرتے ہیں گاڑی نہیں رات کو نہیں چلانی، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم، بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ بڑا کامیاب ٹور کر کے آئے ہیں آپ یورپ کا۔ ارے واہ واہ، کیا بھائی اینتھنی آ گیا ہے ماشاءاللہ، دیکھیں یہ بڑا مس کرتا رہا ہے آپ کو۔ نبیل اینتھونی کہتے ہیں اینتھنی، یہ حاضر کو کیا اکٹھا کیا ہے، راضی ہو اینتھنی خوش ہو گیا آپ کو دیکھ کے، میری نہیں کیا بابا جی بہت جھپیاں ڈالیں گے۔ آج ذرا پوچھے کہ بھائی ہمیں کھلائیں گے کیا کیا اور ہم کہاں پہ آئے ہیں؟ آج بابا جی نے فون کیا ہے کہ جی آج ہم اکٹھے ہو رہے ہیں کافی دنوں کے بعد، جو ہے یہ ماشاءاللہ ایک قسم کا ورلڈ ٹور ہی لگا کے آئے ہیں۔ ہاں دیکھیے بھائی کیا کھلائیں گے آج ہمیں یار؟ میں تو یہاں مٹن روسٹ کھاؤں گا۔ مٹن روسٹ؟ ہاں بیگ صاحب کھانا کھا کے آئے تھے، پتا آپ کو؟ نہیں میں نے کھانا بالکل نہیں کھایا ہوا، کیونکہ مجھے انوائٹ ہی بابا جی نے کہا تھا کہ بھائی آج جو ہے وہ مٹن روسٹ کھانے جا رہے ہیں، تو مٹن روسٹ ہم کھا رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ میری بھی فیوریٹ ہے۔ اچھا، میرا ملک پاکستان اس کی جیسا نہ کوئی دنیا میں ہے اور نہ دنیا میں ہوگا۔ وہ پاکستان سے باہر جب جاتا ہوں تو 15 کے قریب ممالک ہو چکے ہیں، پاکستان ورگا ایک ملک بھی نہیں ہے، نہ پاکستانیاں ورگی کوئی قوم۔ تو آپ آج صبح سے پہنچے ہیں، کتنے بجے پہنچے آپ پاکستان؟ 2:30 بجے تقریباً لینڈ ہوئی تھی، تو سامان وغیرہ امیگریشن کے بعد تقریباً کوئی 3:15 بجے باہر نکلا تھا، تو 4 بجے کے قریب تقریباً گھر پہنچا تھا۔ اچھا، تو آج فوراً آپ ہمیں ملنے آ گیا، آپ کی محبت ہے۔ میں آپ سب سے اداس ہوا تھا کیا بھائی، وہ میں آپ کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بڑا مزیدار قسم کا، مجھے بڑا اچھا لگا، اور میں نے مطلب آبزرو کر رہا تھا کہ 25-30 سال سے وہی پریکٹس آپ پاکستان میں کرتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ، جو ہم شروع سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہ وہاں پہ آپ کون سے پلیس سے آپ بتائیں گے؟ اچھا، کچھ آپ اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں؟ ڈنمارک کا شہر ہے کوپن ہیگن کے اندر۔ دراصل ڈنمارک ایک فلاحی ریاست ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر ساری ذمہ داری آپ کی، اخراجات، میڈیکل، ہر چیز، ایجوکیشن گورنمنٹ کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ 48% سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں۔ تو وہاں آسودگی اتنی زیادہ بڑھ گئی اور غم کی اتنی کمی ہو گئی ان کی زندگیوں میں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہونے شروع ہو گئے۔ تو وہاں پر ایک لائبریری بنائی گئی جس کا نام ہے پبلک لائبریری، ہیومن لائبریری۔ وہاں کتابیں نہیں ہیں، وہاں پر لوگ آتے ہیں، اپنے ہم زبان سے بیٹھ کر اس کا غم سنتے ہیں اور روتے ہیں، اس کے پیسے دیتے ہیں، اور پھر ان سے ان کی وہ کمی، وہ ڈیفیشنسی غم کی پوری ہو جاتی۔ تو وہ جو امتزاج ہے نا زندگی کا، خوشی، غم، دھوپ چھاؤں، تکلیف، راحت، تو پھر وہ ریلیکس ہو جاتے۔ تو وہاں لائبریری پر میں گیا تو مجھے بڑا اچھا لگا دیکھ کے کہ ہیومن لائبریری وہاں بنائی گئی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو لائبریری کا کانسیپٹ ہے، وہ جو ہمارے یہاں پہ سوشلائزیشن ہوا کرتی تھی، جو آپ 25-30 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں، جس کو ہم تھوڑا کلچر بھی بولتے ہیں، چوپال بولتے ہیں ہم، تو وہ اسی کی کاپی تو نہیں ہے وہ؟ دیکھیں جی، گاؤں کا چوپال اور شہروں کا تھڑا، یہ جب سے چھن گیا یا ہم مصروف زیادہ ہو گئے، پہلے ہم بیٹھتے تھے نا تو آپس میں دل کھول کے بات کر لیتے تھے اور مسائل کا حل تلاش کر لیتے تھے، لیکن جب ہم سب مصروف ہو جائیں گے اور ملیں گے نہیں تو یقیناً ڈپریشن پیدا ہوگا، تکلیف بڑھے گی، اور پھر ہم سب بابا جی اشفاق صاحب کے بقول سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے، اس کو 2-4 ہزار روپے دے کے اپنے دل کی بات سنائیں گے۔ تو یہ والا جو ہے یہ ذرا کرسی والا تھڑا ہے، ماڈرن ہے تھوڑا سا، لیکن کیونکہ میں لاہوری ہوں، لاہوری کے دل کے اندر تھڑا ہوتا ہے، تو یہ میرے دل کا تھڑا ہے جس کے اوپر یہ سب، آپ بھی آئے ہیں، بھٹی صاحب بھی آئے ہیں، میرا بیٹا علی بھی بیٹھا ہوا، بیگ صاحب بھی آئے ہیں، اور شاداب صاحب بھی آئے ہیں۔ آپ نے وہاں پہ کہانی سنی، جو کہانی سنا رہے تھے وہ ایک دوسرے کو، کوئی کہانی سنی آپ نے؟ جی میں نے سنی، لیکن ان کی زبان مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، تو ایکسپریشن سے کیا لگ رہا تھا کہ جو کہانی سنا رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اور جو سن رہا ہے وہ کیا ریئیکٹ کر رہا ہے؟
سر جو کہانی سنا رہے تھے وہ ان کے چہروں پہ ایکسپریشن جو ہے تکلیف کے تھے، اور جو سن رہے تھے وہ اس کے اوپر رو رہے تھے. میں نے بہت کلوز جا کے ویڈیوز اس لیے نہیں بنائے کہ یہ بڑا جرم ہوتا ہے کہ آپ کسی پوچھے بغیر اس کا کلوز شاٹ لے لیں، تو میں نے کوشش اس لیے کی کہ وائڈ اینگل میں اس کو رکھوں. تو کوئی ایسا لمحہ بتائیں، کیونکہ آپ تقریباً 22 دن کے لیے وہاں گئے تھے، جی پاکستان سے آپ باہر رہے، بچوں سے دور رہے، کوئی ایسی چیز جس نے آپ کی آنکھیں وہاں پہ نم کر دی ہوں؟ جیسے آپ اکثر بڑے سینسٹیو میں نے دیکھا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو فوراً آ جاتے ہیں. میں ناروے کے شہر اوسلو میں تھا، اور وہاں پر ان کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میں ویڈیو بنانے گیا تو پوری پارلیمنٹ باہر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ یوکرائن کے حق میں کوئی قرارداد بات کر رہے تھے، کوئی احتجاج کر رہے تھے. وہاں صرف ایک گاڑی پولیس کی تھی اور 2 پولیس والے باہر نکل کے نا آپس میں ایسے کر کے باتیں کر رہے تھے. اور ایک کونے کے اندر سڑک کے بالکل کنارے پہ اشارے کے پاس ایک خاتون کسی چینل سے بات کر رہی تھی. میرے ہوسٹ طارق صاحب وہیں ہوتے ہیں وہ، انہوں نے مجھے بتایا کہ افتخار صاحب یہ وزیر خارجہ ہے. میں نے ویڈیو بنانا شروع کر دیا لیکن مجھے یقین نہیں تھا. اچھا. میں نے کہا اس کا نام کیا؟ انہوں نے کہا فلاں، ایک چنک بنا کے. میں نے کہا اس کا پروفائل کھولیں. جب انہوں نے پروفائل کھولا تو وہی خاتون وزیر خارجہ. وزیر خارجہ. اچھا، بڑی بات ہے. مطلب وزیر خارجہ انٹرویو دے رہی تو پیچھے سے آیا بندہ، اس نے ٹلی کھڑکائی ہے سائیکل کی تو وہ پیچھے ہو گئی. اچھا. اپنے بیگ میں سے چیزیں خود نکال رہی ہیں، میری وال پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو حالانکہ میں وہاں تھوڑا سا اسٹے کرتا تو میں ان سے بات کر سکتا تھا، اور میرا خیال ہے مجھے کوئی پوچھتا بھی نہ، کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی اسسٹنٹ بھی نہیں تھا ان کا. میں وہاں سے آ گیا. اچھا چل اس لیے پڑا کہ مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یاد آ گیا کہ جب شہر میں داخل ہوئے تو جو غلام ہے وہ اونٹ پہ تھا اور آپ نے اس کی راس پکڑ رکھی تھی. تو وہ جذبات میں آ کے وہ لمحہ میں مس کر گیا. لیکن اگر میں وہاں رک جاتا تو وہ خاتون مجھ سے بھی بات کرتی اور پاکستانی قوم کے لیے کوئی پیغام دیتی. تو یہ جو ایک عجیب سی مجھے بات لگی، یا جب میں پچھلے سال وہاں گیا تھا، یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی UK کی، اس کو کیا کہتے ہیں، بگ بینگ کے پاس جو ہے، دیکھیں میرے ذہن سے نام نکل گیا اس کا، ویسٹ منسٹر. تو وہاں پر ایک صاحب، جب میں داخل ہوتا تھا ایک صاحب نکل رہے تھے اپنی سائیکل اور ہیٹ پہنا ہوا، بیگ رکھا ہوا، اور وہ بائے بائے کر رہے تھے. باہر کوئی پولیس نہیں ہوتی وہاں. تو میں نے جب وہ چلے گئے تو میں نے اپنے جو میزبان تھے لارڈ قربان، بڑے مشہور ہیں لارڈ، ان سے میں نے پوچھا کہ لارڈ صاحب یہ جو صاحب گئے یہ کون ہے؟ تو نے کہا یہ UK کا وزیر دفاع ہے. وہ سائیکل چلاتا ہوا چلا گیا، کسی نے اس کو نہ پوچھا نہ سیلفی لی. یہ والی جب چیزیں ہم اس ویسٹ میں دیکھتے ہیں جا کے تو وہ بڑا دل اداس فیل کرتا ہے کہ کاش ایسا ہو. پھر اقبال نے بھی کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. بابا جی کے ساتھ پبلک پلیس پہ بیٹھے ہوں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ چاہنے والوں کی لائنیں نہ لگ جائیں. لوگوں سے محبت کرنے والوں کا کوئی بھی لمحہ ان کے چاہنے والوں کے بغیر نہیں گزرتا. اچھا ایفی بھائی، آپ ابھی یورپ کا جو پورا دورہ کر کے آئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم آئے ہیں، تو ہم تو دیکھ کے مزے لے رہے تھے آپ کو. وہ جو وہاں پہ درخت لگے ہوئے ہیں جن کے اوپر نوٹ لگے ہوتے ہیں، جن نوٹوں کو توڑنے کے لیے جتنے ینگسٹر ہیں یہاں پہ، وہ ہر قانونی اور غیر قانونی طریقہ بھی مطلب وہ اختیار کرنے کو تیار رہتے ہیں کہ ہم وہ جو درختوں پہ نوٹ لگے ہوئے ہیں ان کو توڑ لیں جا کے. آپ نے کتنے درختوں سے نوٹ توڑے ہیں یورپ میں جا کے، پہلے یہ بتائیں. دیکھیں جی، وہاں کے درختوں کے اوپر پھل بہت زیادہ ہیں. مطلب عام گھروں کے اندر سیب لگا ہوا ہے، وہ خوبانی، یہ ساری چیزیں ہیں. میں نے پورے یورپ میں UK سمیت 15-16 ملک میں گھوم چکا ہوں. میں نے کہیں بھی نوٹوں والے، پاؤنڈوں والے، ڈالروں والے درخت نہیں دیکھے. اچھا. ہم پاکستانی یا اوورسیز وہاں جاتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، اوور ٹائم کرتے ہیں، بچوں سے دور رہتے ہیں، اپنے ماں باپ سے دور رہتے ہیں، وطن سے دور رہتے ہیں. تو پھر کہیں جا کے 8-10 سال میں کچھ ان کا بنتا ہے کہ وہ یہاں گھر بنا سکیں یا گاڑی لے سکیں یا بہن کی شادی کر سکیں. تو وطن عزیز جیسا نہ کوئی ملک ہے نہ ہوگا. آج بھی پاکستان کے اندر اگر میں برگر بیچنا چاہوں تو 50 نہیں تو شاید 1 لاکھ روپے میں ایک توا لے کے اور برگر کا کاروبار شروع کر سکتا ہوں. آج بھی 1 لاکھ روپے کی تو اب خیر تو ویلیو بھی نہیں رہ گئی، گاڑی کی 8 ٹینکیاں نہیں فل ہوتی. تو ہمارے لوگ، ہماری زمین اور ہمارا وطن، اس سے اچھا کائنات میں کہیں کوئی وطن نہیں. اچھا ایک مزے کی بات، ایک بات لاسٹ ہے، آپ کا ٹائم بھی زیادہ نہیں لینا چاہ رہا میں. مجھے بتائیں کہ اگر وہ نوٹوں والے درخت پاکستان میں کس طریقے سے آ سکتے ہیں؟
جو یورپ میں آپ نے نوٹوں والے درخت دیکھے ہیں فی بھائی, اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ درخت پاکستان میں لگ جائیں تو وہ کیسے لگیں گے؟ دیکھیں عمران صاحب, ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی. اچھا, ہم نے ان کو دین تو سکھایا, ہم نے ان کو سچ بولنا بھی سکھایا, اچھی باتیں بھی سکھائیں. ایک بات ہم نہیں سکھا سکے جو آپ کو ترکی میں بھی نظر آتی ہے, یورپ میں بھی نظر آتی ہے, یو کے, امریکہ میں. ان کا بچہ 9ویں 10ویں میں جاتا ہے تو 3 سے 4 گھنٹے جا کے لیبر کرتا ہے, کہیں بھی بیرا گیری کرتا ہے اور شیشے صاف کرتا ہے اور کوئی بھی کام کرتا ہے, اور وہ کچھ پاؤنڈ کچھ ڈالر کما کے لاتا ہے. اور پھر اس کو آہستہ آہستہ عادت پڑ جاتی ہے کمانے کی اور محنت کرنے کی, اور وہ خود مختار ہو جاتا ہے. پاکستان میں المیہ یہ جدو تکر پیو نے نہیں مرنا, پتر نے نہیں کمانا جو مرضی ہو. یہ ایک بڑا فرق ہے. تو بانو کسی آپا کہتی تھی نا کہ ہم نے سب کچھ سکھا دیا, لیکن ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ اگر خدا نہ کرے کینسر ہو جائے تو کیا کرنا ہے, اگر برا وقت آ جائے تو کیا کرنا ہے, فیلئر کی صورت میں کیا کرنا ہے, اگر آپ گر پڑے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ میں اور میرے ایسے سارے والدین اس کے قصوروار بھی ہیں کہ ہم اپنی قوم کے بچوں کو یہ نہیں سکھا سکے کہ نامساعد حالات میں جینا کیسے. تو وہ انہوں نے اپنی پوری پریکٹس, اپنا معاشرہ جو ہے یورپ والوں نے ایسے ڈیولپ کیا ہے. دیکھیں جی, بہت سارے ایسے پاکستانی فیملیز کو میں وہاں جانتا ہوں جو میرے فین ہیں, ان کے گھر میں میرا آنا جانا ہے, اور وہ اتنے خوشحال ہیں کہ مطلب اللہ نے ان کو بہت دے رکھا ہے. ان کے بچے بھی کہیں نہ کہیں جا کے ضرور کام کرتے ہیں, 4 گھنٹے کریں, کچھ نہیں کر رہے ہیں نا تو کم سے کم یوٹیوب اور فیس بک کے چینل بنا رکھے ہیں, اس پہ کانٹینٹ ڈالتے رہتے ہیں, وہاں سے 600 700 800 پاؤنڈ کماتے ہیں. تو میں نے ایک متبول گھرانے کے بچے سے پوچھا, میں کہا تانوں کی لوڑ ہے پیسے دی؟ کہنا نہیں انکل, وہ ہم پیزا پوزا کھا لیتے ہیں. واہ واہ, اس کا مطلب ان کو ضرورت نہیں ہے. مطلب پیرنٹس پہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیزا کھلاؤ, خود محنت کرتے ہیں, خود پیسے کماتے ہیں اور خود کھاتے ہیں. مطلب جن گھرانوں کو ضرورت بھی نہیں ہے, ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن وہاں سب کام کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں, میں ذرا پاکستان میں تھوڑا سا امیر ہوتا ہوں, میں گاڑی لے لیتا ہوں, وہ ذرا سے امیر ہوتے ہیں سائیکل لے لیتے ہیں. ہمارے یہاں کا بچہ کیا کہتا ہے پیرنٹس کو؟ ہمارا بچہ, میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ جیب میں میٹرک کرنے کے بعد ہاتھ ڈال لیتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے بھائی جی میں افسر لگ رہا ہوں. اچھا, میں بھی ایسا تھا. آپ کو میں نے دیکھا تھا کہ آپ ڈفرینٹ جب علاقوں میں گھوم رہے تھے, سٹیز میں گھوم رہے تھے, تو بڑی جگہوں پہ آپ نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی, ایک جگہ میں نے دیکھا آپ نے چپل پہنی ہوئی تھی, کسی جگہ پہ آپ نے چادر لی ہوئی تھی. عموماً جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو سوٹ پہن لیتے ہیں, ٹریک سوٹ پہن لیتے ہیں, جوگرز پہن لیتے ہیں. آپ نے شلوار قمیض کیوں پہنی؟ میں نے 2013 میں جب پہلی بار عمرہ کرنے گیا تھا تو میں نے عربیوں کو دیکھا, وہ اپنا ڈریس پہن کے پوری دنیا میں جاتے ہیں. واہ واہ, تو میں نے سوچا تھا یار, جب میں جس طرح میں ایپل ٹاور گیا وہاں میں شلوار قمیض میں تسا لیتا سی, میرا پنجاب کا, میرا پاکستانی ڈریس تھا, میرا پنجاب کا تسا, چادر جس کو کہتے ہیں. تو میں نے بہت ساری جگہ پہ کیا اور مجھے بڑا اچھا لگا اپنا میں بھی جب کل بھی واپس آیا ہوں تو پاکستانی ڈریس میں واپس آیا ہوں. اچھا, بچے کتنا یاد آئے گا؟ اور یار مجھے بس 6-7 دن گزرتے ہیں, اچھا, اس کے بعد مجھے بچے یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں, ماں باپ یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں نہیں رہ سکتا, تو اب کے بھی میں نے بڑی مشکل سے 21 دن کی جیل کاٹی ہے. کوئی میسج ینگسٹرز کے لیے جو فوراً ترقی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ کرتے رہیں. اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ وقت پہ جائیں, وقت پہ اپنا کام کریں. اگر آپ افسر ہیں تب بھی اپنا کام کریں. اگر آپ کاروباری ہیں تو مناسب پروفٹ کے ساتھ کام کریں. یہ پوری قوم جب اخلاقیات پہ کھڑی ہو جائے گی, ان اخلاقیات پہ جو آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں, تو ہم ترقی کر جائیں گے. ترقی کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دیانتدار ہونا جس طرح سرکار نے فرمایا, رحم دل ہونا. دیکھیں وہ اکثر میں سنتا ہوں جی کہ ایک مومن دو سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. یہ شاید بچھو اور سانپ کے لیے ضرور مثال ہوگی انسان کے لیے, لیکن جہاں تک معافی کی بات ہے نا, اس کو انسانوں کی غلطیوں سے عبارت کرنا کچھ مناسب اس لیے نہیں ہے کہ ہم آقا دو جہاں سرکار مدینہ کی زندگی میں صرف معافی دیکھتے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں بارہا معاف کیا لوگوں کو. عبداللہ بن ابی نے کتنی دفعہ معافی مانگی اور الٹیمیٹلی پھر مطلب اس کا جماعت جنازہ بھی آقا کریم نے پڑھایا. تو دوستوں کو سانپ سے نہ ڈسیں آپ. انسان اگر دھوکہ دے تو وہ ڈسنا نہیں ہوتا, اس کو ڈسنے سے تعبیر بھی نہ کریں. میں نے اگر کوئی کوتاہی کی ہے, میں نے 1 دفعہ دھوکہ دیا ہے, مجھے معاف کرے. میں نے 2 دفعہ دیا ہے, 10. میں تو یہ سمجھتا ہوں, اپنی بات کر رہا ہوں, کہ مجھے کوئی 100 دفعہ بھی دھوکہ دے گا نا تو میں 100 دفعہ اس کو معافی دوں گا, کیونکہ وہ سانپ نہیں ہے, انسان ہے. کیا بات, بڑی مہربانی, بہت شکریہ اسی بھائی, آپ کو میں نے ٹائم لیا. ایک اور بات جو مجھے اکثر دوست پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی افتخار رفیع صاحب ہیں, وہ آپ کے بڑے سے دوست ہیں, آپ کے قریبی ہیں,
तो बहुत से लोग आना भी चाहते हैं ना यूट्यूब फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं, तो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि ये कितने पैसे कमाते हैं यूट्यूब से। कोई 1 करोड़ रुपया बता रहा था मुझे, कोई बंदा कोई 50 लाख कमा रहा था। आप बताएं कितने पैसे कमाते हैं आप यूट्यूब से फेसबुक से? नहीं जो देखें जी, पाकिस्तान के अंदर लोग कमाते हैं, बिल्कुल इतने, इससे भी ज़्यादा कमाते होंगे। मैं आपको बिल्कुल हकीकत में बताता हूँ जी, मुझे इतने पैसे आते हैं कि मुझे मांगना नहीं पड़ता, और इतने पैसे ज़रूर आते हैं कि मैं किसी अल्लाह के बंदे को खाना खिला सकता हूँ या छुप करके उसकी मदद कर सकता हूँ। तो मुझे इतने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आते, लेकिन इतने ज़रूर आते हैं जो हर महीने मेरे अखराजात पूरे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी भाई हमारा खाना भी आ गया है। इसी भाई ने रोश का ऑर्डर किया था, अभी रोश खाते हैं, और साथ वो गंदम की रोटी खमीरी, हाँ तंदूर वाली, वाह वहाँ मिली आपको? ये रोटी नहीं मिली होगी, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ नहीं मिली, ਇਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ऐवे ऐवे पंजाब जो लपेगी। और साथ हम पियेंगे कहवा, ओए होए होए, ऊपर नींबू निचोड़ के, वाह वाह। और उसके बाद दूध पत्ती खालस। खालस। क्या बात है दोस्तों, खाना खा लेंगे, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंथनी साहब जो हैं मूवी बना रहे हैं अपनी तरफ से, और ये भटीजा बैठे हैं और अली भाई बैठे हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। इसी भाई भाईजान का तारफ़ तो करवाएं, मैंने पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है इनके साथ। शहदाब साहब जी बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े भले आदमी हैं, और अल्लाह ताला ने उनको छोटी सी उम्र में लैंडलॉर्ड भी कर दिया है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इनका गरीब बैठना चाहिए। हाँ। जनाब भाई क्या हाल है, खरीद से? कब से इसी भाई के साथ ताल्लुक़ है? सर से ज़ाहिर तौर पर मुलाकात तो 2 साल पहले हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद रूहानी तौर पर हमेशा से ताल्लुक़। अच्छा, और साथ की तरह मेरे क्या वजह बनी कि आपका ताल्लुक़ जुड़ा 2 साल? क्या वजह? सर वो जो वजह है वो सिर्फ उनकी मोहब्बत है, और जो इंसानों से प्यार है बगैर किसी लालच के और बगैर किसी मतलब के मिलते हैं। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि जो हमारे माशरे में सबसे अच्छी ज़रूरत है इस चीज़ की, वो ये है कि इज़्ज़त करते हैं। वो चीज़ हर इंसान की तारीफ़ करते हैं और दूसरों से मोहब्बत करते हैं। जब भी आप बोलते हैं तो आपको लगता है कि कोई मेरा अपना है। और इनके लिए अगर मैं मतलब कुछ कहूँ ना, तो वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना कि खुदा के बंदे तो हैं हजार, बनों में फिरते हैं मारे मारे, तो उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदे से प्यार है। मैंने इनको पैसे दिए थे इससे ज़्यादा बोलने के, तो मैंने कहा था खाना खिलाऊंगा, मेरी बहुत सारी तारीफ कर दी, लेकिन उन्होंने कम तारीफ की। दोनों के खाने खाए हैं, तो आज तस्वीर है रोश, इसी में भी है रोश, बरसात हाथ धो रहे हैं देसी तरीके से। भी वहाँ तो टिश्यू होते हैं, यहाँ पे पानी से हाथ धो रहे हैं आप। हाँ जी, ये देसी काम सही है। कैसा लग रहा है माहौल 21 दिन बाद पाकिस्तान का ये होटल? मेरा पाकिस्तान मुझे हमेशा अच्छा लगता है जी, और यहाँ आके मुझे हमेशा रूहानी खुशी महसूस होती है। अच्छा, किसी भाई 21 दिन हो गए कि आपका ताज़ा कलाम नहीं सुना। आज तो खाना भी खाया, तो सुरीला खाना बोलते हैं, सुरीला खाना खाया हमने, ठीक है, क्योंकि ताज़ा कलाम सुनाई हमने चाहने वालों को। तो ये है कि रवादारी के शहदा मुश्किलों के पार जाते हैं, रवादारी के शहदा मुश्किलों के पार जाते हैं, अना की जंग में दोनों खिलाड़ी हार जाते हैं। गरीबी मुफलिसी महंगाई ने उकसा दिया उनको, वगरना ये कहाँ अपनी हदों से पार जाते हैं। वाह वाह। वो अपने हैं तुम अपने हो, ज़मीं अपनी वतन अपना। वो अपने हैं तुम अपने हो, ज़मीं अपनी वतन अपना। चलो अपनों के आगे अपना हिस्सा हार जाते हैं। और कोई भी फ़ैसला करने से पहले याद रख लेना, कोई भी फ़ैसला करने से पहले याद रख लेना, सज़ा हो जिनके बच्चों को वो जीना हार जाते हैं। सज़ा हो जिनके बच्चों को वो जीना हार जाते हैं। और आखिरी शेर है और काबिल गौर भी कि मेरे आका की सुन्नत है हमेशा दरगुज़र करना। मेरे आका की सुन्नत है हमेशा दरगुज़र करना। चलो सुन्नत के आगे अपना दावा हार जाते हैं। चलो सुन्नत के आगे अपना दावा हार जाते हैं। रवादारी के शहदा मुश्किलों के पार जाते हैं।
انا کی جنگ میں دونوں کھلاڑی ہار جاتے ہیں. کیا بات ہے.